آپ ذرا سا اگر تاریخ آپ نے پڑھ رکھی ہو تو ذرا پڑھیے، خوب خوب غور کریے، خوب اس پر بار بار غور کریے۔ روس کے اندر جب کمیونزم کا غلبہ ہو گیا تھا تو وہاں کے لوگوں کے سامنے آپشن تھا کہ وہ گورنمنٹ سے لڑ جائیں، لیکن لڑنا حکمت نہیں تھی۔ جیسے مجھے خوب یاد ہے یہاں پر اسی مسجد میں جب سن 2000 غالباً 13 یا 14 میں قرآن پاک کی تفسیر شروع ہوئی تھی، جب میں نے آنا شروع کیا تھا تو جو پہلا درس تھا جو زمین پہ بیٹھ کے ہوا تھا مجھے خوب یاد ہے، وہ سورہ کہف کی ایک آیت کا درس تھا، ہے نا؟ اور وہ درس یہ تھا کہ سورہ کہف میں ایک آیت ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ آیت ہے کہ زمین کے نیچے خزانہ ہے۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں جا رہے تھے، وہاں پر ایک دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی۔ اس ٹیڑھی دیوار کو دیکھ کر حضرت خضر نے سیدھا کر دیا۔ اچھا مزہ یہ تھا کہ اس بستی میں جب یہ لوگ پہنچے تھے تو کسی نے ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں لگایا تھا، نہ خدمت کی تھی، نہ کچھ کھلایا پلایا تھا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا کہ نا آپ بھی کمال کرتے ہیں، حد ہو گئی بھائی، یہاں کوئی پوچھ نہیں رہا آپ کو اور یہاں دیوار ٹیڑھی ہے آپ سیدھی کر دے رہے ہیں، عجیب ہے یار، آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت خضر نے کہا آپ اس کو نہیں سمجھ پائے، اصل میں اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، وہ ابھی چھوٹے تھے۔ اگر یہ دیوار گرتی تو یہ خزانہ باہر نکل آتا اور درندے اور جو لٹیرے تھے وہ اس کو لوٹ لیتے اور لوٹ کر بھاگ جاتے۔ یہ مسئلہ تھا بہت بڑا، میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے وارث، ان کے جو پالنے والے وہ بتا دیں گے تمہارا خزانہ تمہارا باپ چھوڑ کر گیا ہے، اس دیوار کو ہٹاؤ اور وہ خزانہ اندر سے نکال لو۔ میں نے اس وقت مثال لے کر سمجھایا تھا کہ ہمارے بزرگان دین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ جب بایوگرافی پڑھیں گے، ان کی سوانح حیات پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ دلی، پرانی دلی کے اس کوچے چینا کی ایک پتلی سی گلی کے اندر ایک غیر آباد مکان میں حضرت نے بڑا وقت گزارا تھا۔ فرض نماز پڑھ کر وہاں آ جاتے تھے اور ایک چارپائی تھی اسی پر لیٹے رہتے تھے اور کھانا بہت کم کھاتے تھے، سوکھی روٹیاں وہاں پر رہتی تھی اسی کو کھا لیتے تھے۔ حضرت کے بارے میں اس واقعے کے سلسلے میں حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سوانح قاسمی میں کہ اس وقت حضرت کی سوچ یہ تھی اس ملک میں دین اور اہل دین کیسے محفوظ رہیں، یہ تبدیلی کیسے آئے۔ تو اس وقت یہ پلاننگ اسی آیت کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی کہ امت مسلمہ ایک خزانے کی طرح ہے اور اس خزانے کے اوپر ایک دیوار چڑھی ہوئی ہے جو اجتماعی طور سے امت کی ایک دیوار ہے یا ڈھال ہے۔ وہ ڈھال اگر نہیں بچائی گئی اور وہ گر گئی تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کا یہ خزانہ انگریزوں کے ہاتھ لگ جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو دین و ایمان کے لٹیرے ہیں یہ اس امت کو لوٹ لیں گے۔ یہ کیا کیا جائے کہ اس کو محفوظ کر دیا جائے ایک دیوار کے اندر۔ تو پھر یہ خواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا تھا، اور اگر آپ اس سیرت کو، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں گے سوانح حیات کو، تو اتنا ویژنری آدمی آپ کو نہیں ملے گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ جامع مسجد میں دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا اور حضرت فرما رہے تھے کہ ہمیں بڑی زمین لینی ہے، بڑا بنانا ہے۔ تو سید عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت ذمہ دار تھے وہیں دیوبند میں، وہ کہتے تھے بھائی جامع مسجد میں کام چل جائے گا، چھوٹا سا تو کام ہے۔ حضرت فرماتے نہیں، بہت بڑی جگہ لینی ہے، بہت بڑا بنانا ہے۔ تو سید عابد حسین صاحب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ یہاں کا پیغام بہت دور تک جانا ہے، بڑا بناؤ۔ حتیٰ کہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے جب زمین لے لی گئی اور باقاعدہ اس کے بنانے کی باری آئی تو شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ حد بندی کی، یہاں سے دیوار اٹھے گی۔
شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے نشان لگایا، نہیں یہاں سے نہیں یہاں سے۔ شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے بہت بڑے، کہنے اگلے دن جب میں پہنچا تو وہ نشان اسی طرح وہاں موجود تھا۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے ایوانوں کی روداد یہاں۔ تو یہ بہرحال ایک سلسلہ تھا اب امت کو بچانے کا۔ آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، وہاں آپ کو ملے گا کہ یہ مدرسہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ایک تحریک کھڑی کرنی تھی، تیار کیے ہوئے افراد یہاں سے نکل کر جائیں اور دنیا کے اندر جا کر ایک مکمل دین کی دعوت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک سنت اور شریعت کا احیاء ان کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ تو یہ ایک تبدیلی کا آغاز 1866، 1966، 2022، آپ سوچئے کتنا لمبا عرصہ ہے، 150 سال قریب کا یہ عرصہ ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر پھونک پڑ جائے، چھو ہو جائے، کوئی دم کر دے، کوئی تعویذ دے دے اور تبدیلی آ جائے۔ سوچتے رہیے اور قبر میں چلے جائیے کچھ دنوں بعد۔ بھائی اپنے اوپر بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور ساتھیوں کے اوپر بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا لے کر، بڑا مل کر، بڑی کوششوں کے ساتھ، ہمت اور حوصلوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تب جا کر تبدیلی آتی ہے۔ آپ یہ تو چھوڑ دیے، یہ تو خالص دینی تحریک تھی نا، خالص۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کا نصاب آپ دیکھ لیں، آپ نصاب دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا، آپ اسے پڑھیں سوانح قاسمی کے اندر، وہاں میتھمیٹکس پڑھائی جا رہی تھی، وہاں سنسکرت کا شعبہ تھا، وہاں پر سنسکرت کا شعبہ تھا، وہاں پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جہاز میں انگریز سے ملاقات ہوئی، اس نے سوالات کیے، حضرت نے اس کو جواب دیے، بیچ میں میڈییٹر تھا، وہ ترجمہ نہیں کر پایا صحیح، حضرت سمجھ گئے کہ یہ ترجمہ نہیں کر پا رہا ہے، میری بات نہیں پہنچا پا رہا ہے، میرا میسج نہیں کنوے کروا پا رہا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج احساس ہوا کہ ہمارے مدرسے میں انگریزی زبان کا بھی شعبہ ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ سوچئے کتنا وزنی آدمی تھا۔ میرے سامنے دارالعلوم میں انگریزی کا شعبہ شروع ہوا ہے، میں دارالعلوم دیوبند کے تبع تابعین میں سے ہوں۔ میں وجہ بتا رہا ہوں، دیکھیے تبع تابعین اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلی نسل حضرت نانوتوی یعنی وہ والی، شیخ الہند پہلی شاگرد یہ والی، شیخ الہند کے شاگرد علامہ شبیر احمد، یہ علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ان کی پوری جماعت۔ علامہ ابراہیم بلیابی کے شاگرد ہمارے استاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہم، سیدھی بات ہے۔ تو یعنی ہمارے جتنے ساتھی آپ کو ملیں گے سب مقفع اور مسجع ملیں گے بالکل۔ تو ہم تو بہت جلدی فارغ ہو گئے تھے، اس لیے تو یہ یعنی ہم تبع تابعی اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں موبائل نہیں تھا، یہ خیر کا وہ دور تھا جس میں موبائل نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے دور میں انگریزی کا شعبہ شروع ہوا۔ مزے کی بات یہ تھی، ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، فضل فرمائے، تو انہوں نے اس قدر اعتراض کیا سبق میں آ کر، اوف او یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں حیران رہ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے خوب یاد ہے جس وقت ٹی وی پر آ کر اسلام کی تبلیغ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ بھی ہماری طالب علم میں اٹھا تھا واقعہ، اور سب کی رائے آ رہی تھی، مضامین لکھے آ رہے تھے، بڑا برننگ ٹاپک تھا، سب لوگ لگے پڑے تھے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، ان کا یہ فتویٰ آیا یا ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں کوئی اگر سامنے آ کر بیان کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ناجائز کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے لکھا۔ تو مجھے خوب یاد ہے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی گوشہ نشین، ایسا صوفی باصفا آدمی جو نکلا ہی نہیں اپنے گوشے سے کبھی، سوائے حج عمرے اور صبر کے علاوہ وہیں پڑے رہے، فرمایا کرتے تھے وہ اپنے خاص انداز میں، تمہارا مفتی تو آج یہ بات کہہ رہا ہے، یہ قلندر تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہے کہ بچوں یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ میں تب کی 1999 کی بات بتا رہا ہوں، حضرت شیخ یونس صاحب فرما رہے تھے۔ اچھا وہ اس وقت فرما دیا، وہ
فرمانا لوگوں کے سامنے نہیں آ پایا، نہیں تو شیخ یونس صاحب بھی ناپ دیے جاتے۔ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور اقبال نے دو شعروں میں اس کو حل کر دیا ہے۔ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، پرانے طرز پہ جمے رہنا نہیں، سب چھوڑیں گے نہیں، بالکل ہٹ جاؤ، ہٹو بچو بالکل۔ آئین نو سے ڈرنا، کوئی بھی نیا قانون آنا نہیں، اس کو مطلب ہے نا، منزل یہی بڑی ہے قوموں کی زندگی میں، ہے نا، یہاں پر اگر فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر قوم وہاں پر سے ٹوئسٹ ہو جاتی ہیں، پھسل جاتی ہیں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، وہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں، اگر نہیں آئے تو ختم، نکل جائے گی۔ بھائی 150 کی اسپیڈ سے 140 کی اسپیڈ سے راجدھانی آ رہی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے کہ نہیں میں کھڑے ہو کے روک لوں گا، ختم، ہٹ جاؤ۔ آپ کو اسے پکڑنا ہے تو اس اسٹیشن پہ پہنچنا پڑے گا اور ٹکٹ کروانا پڑے گا اور پھر بیٹھنا پڑے گا، تب آپ اس رفتار سے چل پائیں گے۔ ہاں وہاں جا کے اپنا ماحول بنانا، سب کچھ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تبدیلی کی جو شروعات ہمارے بزرگان دین جہاں سے چاہتے ہیں، وہ تبدیلی کی شروعات پہلا قدم خود انسان کی اپنی ذات ہے اور اپنا نفس ہے، یہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر قدم نہ رکھا گیا تو پھر اگلے قدم آپ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ بڑا لمبا یہ ٹاپک ہے۔